السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتاؤں گی جس کا نام ہے ہم کس کا دیا کھاتے ہیں اور کس کا دیا پہنتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی 5 بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب بیٹیاں آ گئی تو ان سے کہا کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس نے صحیح جواب دیا میں اسے ایک بہت ہی پیارا انعام دوں گا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے ابا جان۔ جب بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹیوں سے سوال کیا کہ تم سب کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو، تو سب سے پہلے 4 بیٹیوں نے ایک ہی جواب دیا اور جواب میں کہا کہ ابا جان ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ جب 5ویں بیٹی کی باری آئی تو وہ زیادہ سمجھدار تھی، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ وہ بادشاہ بے وقوف تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے کھانا میں تمہیں دیتا ہوں اور کپڑے بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور تم کس طرح کہہ سکتی ہو کہ تم اللہ کا دیا کھاتی ہو اور نصیب کا پہنتی ہو۔ تو اس بات سے بادشاہ کو اپنی بیٹی پر بہت غصہ آیا، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو لے جاؤ، کسی جنگل میں چھوڑ کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں اللہ کا دیا کیسے کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ اس سے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں اس سے وہ بھی لے لیں۔ اس لڑکی سے سب کچھ لے لیا گیا، مگر اس کو کہیں دور ایک جنگل میں چھوڑ آئے وہ سپاہی۔ وہ جنگل بہت ویران تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، کیا کروں؟ وہ جنگل میں چلتی رہی۔ جب شام ہونے لگی تو اس لڑکی نے کہا کہ اب شام ہونے والی ہے کہ میں کیا کروں؟ پھر اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ لکڑیاں جمع کر لیتی ہوں، آگ جلاؤں گی جب شام ہوگی تاکہ میرے پاس کوئی جانور نہ آ سکے۔ جب وہ لڑکی لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہ لڑکی اس جھونپڑی میں گئی تو دیکھو اس میں ایک بزرگ بابا سو رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے پاس گئی اور اسے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ جنگل میں کیسے آئی ہے۔ اس بزرگ بابا نے اس لڑکی سے کہا بیٹی تم پریشان نہ ہو، تم یہیں رہ جاؤ، میں کل شہر کمانے کے لیے جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تو اس جھونپڑی میں سارا کھانے کا سامان ہے اور ساتھ ہی ایک ندی ہے، تم وہاں سے پانی لے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی۔ تو اگلے دن بزرگ بابا شہر چلا گیا۔ پیچھے سے وہ لڑکی کھانا بناتی، اس جھونپڑی کی صفائی کرتی اور اس جھونپڑی میں ہی سکون سے رہتی۔ تو اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ 2 دن کے بعد لڑکی اسی جھونپڑی کے آس پاس گھوم رہی تھی کہ لڑکی کی اچانک نظر زمین پر پڑی، تو زمین پر 7 ہیرے پڑے تھے۔ لڑکی پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوئی اور اس نے وہ فوراً سے ہیروں کو اٹھا لیا اور اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیے۔ جب وہ بزرگ بابا 8 دن کے بعد واپس آیا تو لڑکی نے ان ہیروں کے بارے میں بزرگ بابا کو بتایا اور کہا کہ بابا یہ 3 ہیرے آپ لے جائیں اور کل ان ہیروں کو شہر میں فروخت کر کے اور اس میں ایک جنگل میں ایک محل تیار کروائیں۔ تو بزرگ بابا نے ایسا ہی کیا۔ فروخت کرنے کے بعد ان ہیروں کو جنگل میں ایک محل تیار کروایا۔ پھر لڑکی نے باقی 4 ہیروں کا اپنے گلے کا ہار بنوایا۔ اس لڑکی نے اسی جنگل میں ایک فیکٹری بنوائی۔ آہستہ آہستہ وہ جنگل بھی شہر بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو میری بیٹی کس حال میں ہے۔ جب وہ سپاہی جنگل میں دیکھنے آئے تو دیکھ کر سپاہی بہت حیران ہوئے کہ جنگل والی جو جگہ ہے وہ سارا کا سارا شہر بنا ہوا ہے۔ جو جگہ ویران جگہ تھی وہ تو بالکل بھی ویران نہیں، سارا شہر بنا ہوا ہے اور وہاں پر ایک خوبصورت محل بھی بنا ہوا ہے۔ وہ سپاہی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سارا قصہ سناتے ہیں۔ تب بادشاہ اپنی 4 بیٹیوں کو ساتھ لے کر اس محل کو دیکھنے جاتا ہے۔ جب محل کے اندر جاتی ہیں تو ان کو ملنے ایک شہزادی آتی ہے جس کے منہ پر نقاب ہوتا ہے۔
جب ملنے کے بعد اس شہزادی نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو بادشاہ اور اس کی باقی بیٹیاں دیکھ کر بہت حیران ہوئیں۔ تو اسی وقت لڑکی نے بادشاہ سے اور اپنی بہنوں سے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ تو بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ بیٹی میں بہت غلط تھا اور تم صحیح تھی، بالکل ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں، تم مجھے معاف کر دو، تم واپس اپنے محل چلو۔ لڑکی جب دیکھتی ہے کہ اس کے باپ بادشاہ کو غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ اپنے بابا کے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ پھر بادشاہ اپنی بیٹی کو گھر لے کر جاتا ہے۔ جب وہ لڑکی چلی جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ اور اس کی باقی سب بیٹیاں بھی بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں اس بات کی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں کبھی اپنی آمدنی کا غرور نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور نصیب کا دیا پہنتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔